پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان اونچا نہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسی وجود میں آنی چاہیے جس کے صرف تین کام ہو: دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن، اور وہ دعوت بھی تین لیول پر: بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، اور نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو۔ اور صرف وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو یہ کام کریں گے۔ دی گریٹر مسلم امہ جو اپنا مقصد بھول چکی کہ ہمیں اس کے لیے برپا کیا گیا تھا، ان سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے۔ اولئک ھم المفلحون، حصر کا انداز ہے، اسلوب ہے، صرف وہی لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے۔ اس لیول پر ضرورت ہے ایک جماعت کی، اور اس کے ضمن میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی اسلام کے سسٹم آف سوشل جسٹس کو ایمفیسائز کرنے کی۔ سو ایمفیسائز دی سسٹم آف سوشل جسٹس، یہ ہے اسلام جو پیغام دیتا ہے۔ یہ کسی قوم کے لیے نہیں ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہے۔ انسان کو آزادی دیتا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ وہ جو تلوار ہے، جو میں اس کو مثال دیا کرتا ہوں، یہ ایسی چکی ہے جو ایک طرف آٹا پھینکتی ہے، ایک طرف پھینکتی ہی نہیں۔ ادھر آٹے کے ڈھیر لگ رہا ہے، ادھر آٹا ہے ہی نہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ تلوار نے ادھر کاٹا، عیاشی، بدماشی، فضول خرچی، نمود و نمائش پہ پیسہ خرچ کرنا، جس سے آگ لگ جائے ہیو ناٹس کے دلوں کے اندر، پھر ان میں محبت پیدا ہوگی آپ کے لیے، یہ نفرت پیدا ہوگی، عداوت پیدا ہوگی، بغض پیدا ہوگا۔ اور دوسری طرف جو بھوکے ہیں وہ حیوانوں کی سطح پر آ جائیں گے، وہ گویا کہ بیسٹ آف برڈن، وہ انسان نہیں رہتے، they are at a lower level than the human beings, they become like animals۔ اور حدیث نبوی ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے وہ تو قریب ہو لے آتا انسان کو کفر کے۔ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ یہ روزی کا جو غم ہے، کہاں تجھے پوجے، کہاں تیری عبادت کرے، کہاں تجھ سے لو لگائیں۔ ہمیں دو وقت کی روٹی کے لیے، اور وہ بھی سوکھی سی کچھ ملتی ہے، اور دن کتنی پورے دن بھر کی کمر توڑ دینے والی مشقت ہم کرتے ہیں۔ تو اسلام کی دعوت جو ہے، نمبر ایک، یہ قومیت سے بالا تر ہونی چاہیے، گڑبڑ نہ کرے، ایک ہی جماعت یہ دونوں کام نہ کرے، ورنہ سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اصل میں اپنی قومی بالا تری اور بالا دستی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اپنی پرائرٹیز فکس کر لے، اگر اسلام کے لیے کام کرنا ہے تو قومی سطح سے بالا تر ہو جائے، اور اصولی سطح پر اسلام کی دعوت دیں، اور اسلام کے سسٹم آف پولیٹیکل جسٹس، سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس کو نمایاں کریں۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر میں ایک بات، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ حضور کی ایک حدیث ہے، مجھے مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اقبال نے جب ترانہ ہندی لکھا تھا، اس میں کوٹ کیا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ کیا عجب، ہم بہرحال اپنی جگہ پر سمجھ رہے تھے، رب بھی ہے امید کہ کسی طرح اللہ ہمیں توفیق دے دے، پاکستان میں وہ نظام قائم کر دے جو پوری انسانیت کے لیے ایک مینارہ نور بن جائے۔ یہی باتیں اقبال نے کہی تھی، میں کوٹ کر چکا ہوں کہ ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر جاگیرداری آ گئی تھی، دور ملوکیت میں سرمایہ داری آ گئی تھی۔ ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے کہلوایا ہے اقبال نے، ابلیس کی زبان سے وہ اپنا پیغام دے رہا ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین۔ لیکن ایک عجیب بات کہی ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف،
اٹس اے ڈیمانڈ آف ہسٹری. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. عصر حاضر کے تقاضے سمجھ لیجئے. کیپٹلزم کے رد عمل میں کمیونزم پیدا ہوا تھا، اب کمیونزم مر گیا ہے، اب کیپٹلزم بغلیں بجا رہا ہے. ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اینڈ کیپٹلزم بیسڈ آن فری مارکیٹ اینڈ انٹرسٹ اینڈ ایوری تھنگ، یہ بہترین نظام ہے، اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے. دیکھ لو وہ مرا پڑا ہوا کمیونزم، اس کی قبر بن گئی ہے. جس پر کہ پھر ہنٹنگٹن نے کہا نہیں میرا بھائی، اسے غلطی لگ رہی ہے فوکویاما کو، ابھی کلیش آف سیویلائزیشنز ہونا ہے، ہوگا. بہرحال یہ جو نوید تھی کہ آئے گی ٹھنڈی ہوا، ایک خیال یہ ہے، اب بھی ہے، شاید حالات جس نہج پر جا رہے ہیں شاید پاکستان اور افغانستان مل کر وہ جگہ بن جائیں کہ جہاں پر اسلام کا نظام پورا کا پورا دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم نافذ کر دیا جائے. فیکٹس آن دی گراؤنڈز کے اعتبار سے کوئی آثار نہیں ہے، لیکن دیر کین بی سم ڈیوائن، کوئی ایسا شکل پیدا ہو جائے اللہ کی طرف سے. میں اس سے مایوس نہیں ہوں، ابھی بالکل مایوس نہیں ہوں، اگرچہ تاحال ہم فیل ہو گئے اس میں. ہم تو وہی نظام جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا جو کا تو لے کر جا رہے ہیں. آپ بہت بہتر اس سے رہے اس اعتبار سے کہ آپ نے جاگیرداری کو تو ختم کر دی. ہمارے ہاں تو جاگیردار مسلط ہے، اور جہاں جاگیردار مسلط ہوگا اور 70% آبادی جو ہے وہ دیہی ہے، گاؤں کی ہے، جاگیرداروں کے انگوٹھے تلے ہے، وہاں سیاست کیا ہوگی؟ سیاست جو ہے وہاں پر اٹس دی میوزیکل چیئر گیم آف دی جاگیردارز اینڈ لارڈز، اور کچھ بھی نہیں. بہرحال اللہ کرے کہ یہ اس بر عظیم سے، پاکستان بھی آخر اسی بر عظیم کا ایک حصہ تھا، بھارت اسی بر عظیم کا حصہ ہے، بنگلہ دیش اسی بر عظیم کا حصہ ہے. میں وہاں بھی گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نظام خلافت قائم کریں. وہاں خلافت اندولن ایک بڑی تحریک بھی اٹھی تھی. حافظ جی حضور کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے پیر تھے وہاں کے، جنہوں نے ایک موومنٹ شروع کی تھی کہ خلافت کا نظام قائم کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ کیا عجب کہ ہندوستان کی قسمت میں ہوئی. شمس نوید عثمانی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ قابل غور یقیناً ہے. اگرچہ مجھے پڑھے ہوئے اس کتاب کو بہت دن ہو گئے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ جو بات میں کہنے چلا ہوں وہ ان کی طرف غلط منسوب نہیں ہوگی. لفظی طور پر کوئی غلطی ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ لکھا تھا کہ امت مسلمہ کی قیادت پہلے ملی ہے سامی النسل لوگوں کو. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. فرسٹ رائز آف دی مسلم امہ، then the first fall of the Muslim Ummah, then the second rise of Muslim Ummah, then the second fall of Muslim Ummah, just as the first rise of Bani Israel, and then the first fall, and then the second rise, and then the second fall. So first rise of the Muslim Ummah was under the leadership of the Arabs. Who are these Arabs? Sami, Semitic. اگرچہ یورپ میں سیمیٹک کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہودیوں کے لیے صرف، وہ بھی سامی ہیں، عرب بھی سامی النسل ہے. جب صلح کرائی تھی اور بغل گیر کروایا تھا کلنٹن نے شاہ حسین کو، اور اس وقت شامیر تھا یا کون تھا جو بھی وزیر تھا اسرائیل کا، بغل گیر ہو گئے، تو اس نے کہا تھا یو آر کزنس، بھائی تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو نا. یہ عرب اسماعیل کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہیں، اور جو جیوز ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہے. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے 12 بیٹے، ان سے 12 نسلیں، 12 قبیلے جو ہیں بنی اسرائیل کے. تو یو آر کزنس. تو سامی النسل، پہلی قیادت سامی، حضرت سام، یہ بیٹے تھے حضرت نوح کے. سیکنڈ رائز آف دی مسلم امہ واز انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس. دے آر دی پروجنی آف یافس علیہ السلام. انہی کے بیٹوں میں گوگ اور میگوگ کا نام بھی آیا ہے تورات میں، جوج اور ماجوج. وہ اصل میں سینٹرل ایشیا کے ماؤنٹینز کو کراس کر کے تو شمالی جو میدان چلتا ہے رشیا وغیرہ کا، اور پھر نیچے وہ
منگولیا اور چائنا کے ساتھ، اور ادھر ویسٹ میں پھر وہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر ادھر سے اتر کر لوگ جو آئے ہیں اینگلو سیکسنز، انگلستان میں آئے ہیں یا اور یورپ کے حصے میں آئے ہیں، یہ سب نسل ہے یافس کی۔ تیسری نسل ہے حام کی، اس میں یہ انڈو گریک اینڈ ایرانی ایرینز، سب سے بڑی تعداد ان ایرینز کی کہاں ہے؟ یہ حام کی نسل سے ہیں۔ اور شمس نوید عثمانی نے لکھا تھا کہ اب جو اسلام کی اور امت مسلمہ کی قیادت ہے وہ حام کی نسل کو منتقل ہوگی۔ دی تھرڈ رائز آف اسلام، جس پر میں حدیثیں آپ کو سنا چکا ہوں، ہونا ہے، وہ تقدیر مبرم ہے، پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ علامہ اقبال نے کس خوبصورتی سے کہا ہے، ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، تم جہاں کہیں بھی رنگ و بو کا مظہر دیکھتے ہو، خوشنمائی، خوشبو، اچھی بات، اعلیٰ قدریں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از وہ آیت آرزو، جس سے کہ آرزو پیدا ہوتی، امنگ پیدا ہوتی ہے۔ یا نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست، یا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نور مستعار لیا گیا ہے۔ یورپ کی ساری ترقی ہوئی ہے قرآن کے اس اصول کی بنیاد پر کہ توہمات کو چھوڑو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ حقائق پر نظر جو ہے وہ جماؤ، اور جسے کہتے ہیں استقرائی منطق۔ ایک لاجک جو ہے وہ ہے ڈیڈکٹیو لاجک، ایک ہے انڈکٹیو لاجک، انڈکشن، استقراء کا آغاز دنیا میں کرنے والا قرآن ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ پوری کائنات اللہ کے سائنس، اللہ کی علامات، اللہ کی آیات سے بھری ہوئی۔ یہ سارا نقطہ نظر ہے جس نے سائنس کو بنیاد بنایا ہے، سائنس کو کہ اوپر توجہ منعطف کرائی ہے۔ اور یہ اصل میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، غرناطہ، تولیتلا جو ٹولیڈو کہلاتا ہے آج، قرطبہ جو آج کورڈووا کہلاتا ہے، غرناطہ جو آج گرناڈا کہلاتا ہے، اس کی یونیورسٹیوں سے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ یہ فرانس کے لوگ چلے آ رہے ہیں، یہ جرمنی کے نوجوان چلے آ رہے ہیں، یہ اٹلی سے آ رہے ہیں، انہی کے زیر اثر رینائسنس ہوا، احیاء العلوم، فلسفہ اور سائنس دونوں کی طرف جو ہے توجہ ہوئی، اور انہی کے زیر اثر اصلاح مذہب، ریفارمیشن، جسے کہ یہودیوں نے ایک خاص ٹرم دے دیا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس وقت میری گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ ہندوستان ہی وہ جگہ بن جائے۔ یہ ہے وہ 5 نکات جس کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں، بھارت میں اور بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کی دعوت کے امکانات بہت وسیع ہیں۔ ہم فائدہ نہ اٹھائیں یہ ہمارا جرم ہوگا، اللہ کے ہاں ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے۔